اپنے پسینے میں ہی شرابور کون ہے، تم لوگ سوچنا کبھی مزدور کون ہے۔ سونا دکھائی دیتا ہے ہر رنگ و روپ میں، جو کام کر رہا ہے یہاں دن کی دھوپ میں۔ محنت کے آسمان کا سب نور کون ہے، تم لوگ سوچنا کبھی مزدور کون ہے۔ شاید اسی بدن کے پسینے میں خون ہے، بے حال ہو کے بھی جو بڑا پرسکون ہے۔ اپنی تھکن سے آپ یہاں چور کون ہے، تم لوگ سوچنا کبھی مزدور کون ہے۔ اور تم کو دکھائی دے گا وہ ایسے تھکن سے چور، جیسے کہ کوئی شخص ہو اپنے بدن سے دور۔ اینٹیں اٹھا کے لانے پہ مجبور کون ہے، تم لوگ سوچنا کبھی مزدور کون ہے۔ یہ بالکل بہت خوبصورت یاسر آپ نے جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے مزدوروں کو۔ عالمی یوم مزدور بھی ہے ناظرین، آج 1 مئی ہے۔ 1886 کے اس افسوسناک سانحے کی یاد دلاتا ہے۔ سانحہ بے شک افسوسناک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو وہ سانحہ چیزیں سیٹ کر گیا، مائل سٹون سیٹ کر گیا، وہ آج بھی اسی طرح ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو 100-150 سال گزرنے کے باوجود مزدوروں کی حالت ابھی بھی وہی ہے جو شکاگو کے ان مزدوروں کی تھی جو اپنا حق مانگنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ تو بہرحال یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے، اور جیسے آپ نے کہا بہت مناسب اور زبردست بات تھی کہ آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے کہ مزدور ہے کون، مزدور کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کا خون پسینہ کس طرح سے جلتا ہے، اور پھر جا کر کہیں یہ دنیا، یہ سارا کا سارا گلوب جو ہے وہ رنگ و نور سے بھر جاتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے مسائل کا ادراک کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم جب بھی خطاب کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان، تو ان میں ایک ہی بات کامن ہوتی ہے کہ جو پورسٹ آف دا پور ہے، یعنی وہ شخص جو کہ باہر نکلتا ہے صبح اپنے رزق کی تلاش میں کہ وہ اسے جو کچھ بھی ملے گا وہ شام کو واپس لے کے آئے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا۔ ابھی پاکستان کے اندر دیکھا جائے صورتحال تو لیبررز کی یا لیبر کے حوالے سے یہی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ دیہڑی دار ہوتا ہے، وہ اتنا سکلڈ نہیں ہوتا اس کے لیے۔ تو اب دیکھیں تو احساس پروگرام کے ذریعے جو 140-44 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور بیشتر تقسیم کیے بھی جا چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا سلسلہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جو فنڈ کریٹ کیا گیا ہے اور جس میں ڈونیشنز ہوئی ہیں، ہر 1 روپے کے عوض گورنمنٹ اس میں 4 روپیز ایڈ کرے گی۔ یعنی اس وقت اگر 3 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے تو اسے ملٹیپلائی کر لیں 4 تو 12 ارب روپیہ، تو وہ کس کو جائے گا رضوان؟ وہ مختص کیا گیا ہے ان مزدوروں کو، ان دیہڑی دار کو، جو کہ جن کا بھی پرسان حال کوئی نہیں ہے، جو اپنے بیلچہ لے کے، اپنی گینتی لے کے، کدال لے کے وہ بیچارے چوکوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ تغاریاں اٹھائے چوکوں پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ انڈسٹریز بند ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو پہلا فیصلہ کیا ہے انڈسٹریز کو کھولنے کا، وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنے کا، کیونکہ براہ راست ان کا جو رزق ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ ضرورت ہے پوری دنیا کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص، ہم اپنے پیارے ملک کی بات کریں کہ مزدوروں کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، مزدوروں کے حوالے سے خصوصی پیکیجز کا اعلان ہونا چاہیے، ان کا اطلاق ہونا چاہیے، اور باقاعدہ مزدوروں کی حالت زار پر رحم کیا جانا چاہیے اور ان کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ناظرین، میرا گھر میری جنت، یاسر رحمان، رضوان رونق آپ کے ساتھ موجود ہے۔ محدود رہیے، محفوظ رہیے، گھر رہیے، محفوظ رہیے، یہی تھیم ہے ٹرانسمیشن کا جو کہ چل رہی ہے کئی ہفتوں سے۔ آگاہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم اپنے اس ٹرانسمیشن میں مختلف طبقہ فکر کے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جن کی رائے اہمیت رکھتی ہے، ان کو اپنے ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ انوائٹ کریں۔ معیشت سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، ثقافت سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، یا کسی بھی طرح سے طب سے ریلیٹڈ، چونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس اس وقت ہم اپنی صحت پر ہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر ذیشان، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، بچوں کو کہا گیا تھا کہ سب سے زیادہ ولنریبل جو طبقہ نظر آتا ہے کووڈ-19 سے وہ یا بزرگ ہیں یا بچے ہیں، کیونکہ ان کا شاید امیونٹی سسٹم اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا یا بڑی عمر میں پہنچ کر ویک ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں، کووڈ-19 کی صورتحال میں، بچوں کے لیے کوئی خاص حفاظتی تدابیر باقی تو چل ہی رہی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں، کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے بچوں کے لیے اس سارے سینیریو کو؟
دیکھیں جی کہ اس میں ابھی تک جو ورلڈ وائڈ سٹیٹس ہیں اور جو ہمارے پاکستان میں ابھی تک جو کیسز ہوئے ہیں اس میں بچوں میں یہ شرح کم ہے. اس میں پرابلم امیونٹی لیولز بھی آتے ہیں, بہت سی ڈیبیٹس بھی چل رہی ہیں, اس میں تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, لیکن بچوں میں آپ نے پریونشنز کے اصول وہی ہیں جو ہم بڑوں میں بتاتے ہیں. لائک آپ کی ہینڈ واشنگ ہے, سیم وے آپ نے 20 سیکنڈ کے لیے ہینڈ واشنگ کرنی ہے, آپ سوپ یوز کر سکتے ہیں, واٹر یوز کر سکتے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر, اینی تھنگ جس میں 60 to 70% الکوہول ہو وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنے کی ضرورت ہے. لائک بچوں کو آپ نے پارکس وغیرہ میں, مارکیٹس میں نہ لے کے جائیں, ان کو گھر میں رکھیں. اس کے علاوہ بچوں کو, بڑے تو ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو اتنی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بچوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے ہینڈ واشنگ کے طریقے کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ نے چھینکنا ہے, کھانسنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کو آپ ہوا میں سپریڈ نہ کریں وائرس کو, اس کے جو بھی طریقے ہو سکتی ہیں, آپ چھینکیں یا کھانسیں تو اس کو ٹیشو پیپر یوز کریں. اس کے علاوہ گھر میں جس طرح اسپیشلی بچوں کے ٹوائز ہیں اور ان کی صفائی کا خیال رکھنا, اور بہت سی ڈس انفیکشن جو گھر میں ہیں وہ بھی اس کو فالو کرنا. ایجوکیشن از دی سیم, ٹرانسمیشن روٹ از سیم. اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ بڑا ضروری ہے جس طرح سے رضوان نے بھی بات کی ہے, کیونکہ امیون سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہو پاتا, جس کی وجہ سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بچے سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. سیم گوز فار اولڈ ایج پیپل. امیون سسٹم کیسے انکریز کیا جائے, تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا. خوراک کا کتنا تعلق ہے, نیند کا کتنا تعلق ہے اس کے اندر, اور ایکسرسائز کا کتنا تعلق ہے؟ دیکھیں اس میں نا 3 پیرامیٹر بہت امپورٹنٹ ہیں امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے بچوں میں, بڑوں میں. ڈائٹ, ایکسرسائز اینڈ سلیپ. ڈائٹ جو ہے اس میں کوئی بہت ایکسٹرا ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے, بہت فینسی ڈائٹ, بہت ایکسپینسو ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کی روٹین کی ڈائٹ میں ہی ساری چیزیں موجود ہیں جو ہم شروع سے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. اس میں ہے لائک ہماری جو روٹی ہے, آپ کا جو پراٹھا ہے, یا جس سے آپ رائس یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گرین لیفی ویجیٹیبل جو کہ سستی بھی ہیں, اس میں بھی ملٹی وائٹامنس اور ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا سیلڈ کا یوز ہے. اس کے علاوہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں لائک فش ہے, گوشت ہے, یا آپ چکن کا یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سم ویئر آپ نٹس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ڈائٹ جو امیونٹی ہماری انہانس کرتی ہے وہ سیم ڈائٹ ہے جو ہماری روٹین کی ڈائٹ ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ سلیپ جو ہے بچوں میں ریکمینڈڈ ہے 10 سے 12 گھنٹے کی سلیپ کا مطلب. سلیپ جو ہوتی ہے ایک سائٹوکائن پروڈکشن کرتی ہے جو کہ انفیکشن اور انفلیمیشن کے اگینسٹ ہیلپ فل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز روٹین کی ایکسرسائز, بہت زیادہ ایکسرسائز کی بھی سٹڈیز ہیں کہ ایکسرسائز سے بھی انفیکشن, انفلیمیشن کے چانسز اور امیونٹی لیولز بہتر ہوتی ہیں. ایکسرسائز میں جب آپ بھاگتے ہیں یا ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو لنگس جو ہیں وہ بیکٹیریا کو فلش آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ سرکولیشن زیادہ تیز ہوتی ہے, وہ اینٹی باڈیز جو ہیں اور WBCs وہ انفیکشن کو جلدی انکاؤنٹر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے سٹریس ہارمون بھی ڈیورنگ ایکسرسائز وہ ان کا لیولز کم ہوتا ہے. سٹریس بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس 1-1.5 ماہ کے لاک ڈاؤن میں جو کہ اڈلٹ کو اور بچوں کو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. تو ڈائٹ, ایکسرسائز اور گڈ سلیپ یہ امیونٹی لیول کو انکریز کرتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آج کل چونکہ جیسے آپ نے بھی اینڈ میں یہی بات کی کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, بچے گھر میں بند ہیں, ان کو گھر میں بند رکھنا مشکل ہے. بڑوں کو سمجھ آ جاتی ہے, کوئی کنونس کیا جا سکتا ہے, لیکن بچوں کو اس طرح سے نہیں. تو بچے پھر ضد کرتے ہیں جنک فوڈ کے لیے, فاسٹ فوڈ کے لیے. تو پیرنٹس یا بڑے جو ہیں ان کے وہ گھروں میں بند رکھنے کے لیے, کوئی نہ کوئی ٹیمپٹیشن کرنے کے لیے ان کو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں مور اور لیس, کبھی روک دیا کبھی پرووائڈ کر دیا. تو بہرحال آج کل جنک انٹیک بچوں کا شاید زیادہ ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا کوئی خاص ایڈوائس دیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہوتی ہے, آج کل تو بچوں کو ہسپتال یا کلینکس پہ لے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. دیکھیں اس میں میسج وہی ہے کہ آپ روٹین کی ڈائٹ پہ رکھیں, اور ہماری جو جنک فوڈ ہیں اس کی نیوٹریشن ویلیوز وہ نہیں ہیں جو ایکچولی ہماری روٹین کی ڈائٹ. دس از اے گڈ ٹائم کہ ہم وی شوڈ لرن فرام جو ہمارے بیسکس ہیں کہ ہم اپنی ایک تو جنک فوڈ کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے, بٹ دس از اے کائنڈ آف کاؤنسلنگ, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے ہماری ایجوکیشن میں. اس کے علاوہ جو بچوں کو کیسے گھر میں انگیج کیا جا سکتا ہے, دیکھیں آپ بچوں کو یا بڑوں کو, اسپیشلی بچوں کو آپ اسی پیٹرن پہ لے کے چلنا پڑے گا گھر میں جیسے وہ اس لاک ڈاؤن سے پہلے تھے. لائک صبح کے ٹائم
اٹھنا ٹائم پہ، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو سیم وے آن لائن کلاسز بھی اب چل رہی ہیں، بہت سے اسکول ہیں، یا گھر میں بیٹھ کے ایجوکیشن دینا سیم وے 3-4 گھنٹے، پھر دینی تعلیم دینا، پھر ان کی ساتھ ان کی جو ایکسرسائز ہے یا گیمز میں حصہ بننا. تو ہمیں اپنی روٹین کو اسی طرح ہی لے کے چلنا پڑے گا، ورنہ یہ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اریٹیبلٹی اور فیئر جو ہیں ہمارے، اور لیک آف پازیٹیوٹی، یہ ہماری سوسائٹی کو بہت امپیکٹ کرے گی. شاید کرونا اتنا نہیں کر رہا لیکن اور چیزیں بہت زیادہ کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا سچویشنز پہ آ جاتے ہیں. ایک ایسی سچویشن جس میں خدا نخواستہ مدر جو ہے وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہے، والد کووڈ-19 پازیٹیو ہے، بچے جو ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ منفی آئے ہیں. اب کیسے مینج کریں؟ بچہ چھوٹا ہے، اس کو وقت بھی دینا ہے، اس کو خوراک بھی دینی ہے. یہ ساری صورتحال میں کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے، اور کیسے سوشل ڈسٹینسنگ؟ آپ ایسی فیملی کے بارے میں سوچیں کہ جو کہیں پلیس نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو، اور انہوں نے گھر کے اندر ہی مینج کرنا ہے. از اٹ پاسبل کہ مینج ہو سکتا ہے جی ایسی صورتحال میں؟ دنیا میں کئی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. دیکھیں اس میں مشکل کویشچن ہے، لیکن اس میں سنیریو ڈفرنس ہوتا ہے. اگر تو آپ کے پیرنٹس کووڈ پازیٹیو ہیں تو آئسولیشن از دی اونلی، جو ہم ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ آئسولیشن ہے جو بھی ہے. اگر پاسبل ہے کوئی اور ریلیٹیو ہے ہمارے تو سوشل ایسے ہیں کہ ہم کئی بچوں کو اپنے اور ریلیٹیو کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں اف پاسبل. اس سنیریو میں اگر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ کی لائک اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو مدر فیڈنگ آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے. یہ ہے کہ یہ بریسٹ فیڈنگ سے شفٹ نہیں ہوتا، ٹرانسفر نہیں ہوتا. تو مدر نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، ماسک کا استعمال کرنا ہے، وہ ایئر میں سپریڈ نہ کرے. دیکھیں روٹس جتنے ہیں اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری وہی ٹریننگ ہے کہ آپ ہوا میں نہ اس کو تھرو کریں اور کسی کانٹیکٹ کسی سرفس پہ نہ تھرو کریں. یعنی اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں اگر ہمارے ویورز کے سمجھنے کے لیے، اگر خدا نخواستہ کسی فیملی میں یہ مسئلہ ہے اور وہ بچوں کو اپنے سے آئسولیٹ نہیں کر سکتے، تو ماں اپنے بچے کا خیال رکھ سکتی ہے، لیکن ماسک پہن کے، گلوز پہن کے، اس طرح احتیاط کر کے تو مینج ہو سکتا ہے. جی پاسبلٹی ہے، بالکل مینج ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ٹرانسمیشن کے روٹس کم کرنے ہیں. ایئر میں ہے یا دوسری طرح سے ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بڑا ایک ٹرکی سی چیز ہے. آپ کے پیرنٹس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر بچے میں کوئی سائن اینڈ سمپٹمز آتے ہیں تو ان کے بھی ٹیسٹ کی طرف جانا ہے. لیکن اٹس اے ڈیفیکلٹ کویشچن اور یہ ویری کرتا ہے فیملی ٹو فیملی. بٹ پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس روٹ سے بچوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے جو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ان روٹس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ بچے کو سیپریٹ نہیں کر سکتے تو. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر ذیشان غنی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ڈاکٹر ذیشان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بچے کس طرح سے میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا کہ چین میں ایک واقعہ یا سانحہ کہہ سکتے ہیں، وہ رپورٹ ہوا کہ ایک بچہ جس کی والدہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی اور والد جو ہے اس کا خیال رکھ رہا تھا، والد کووڈ-19 پازیٹیو ہو گیا. والد کو وہ لے گئے اور وہ بچہ معذور تھا، وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتا تھا. اب انتظامیہ نے اس حوالے سے اگنورنس کا مظاہرہ کیا اور وہ بچہ کافی دن تک گھر میں رہا بھوکا اور وہ مر گیا. اور اس کے بعد چینی حکومت نے بڑا سٹرن ایکشن لیا. تو اس طرح کے کیسز جب ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ بھی کیونکہ یہ معاملہ پھیل رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے ایک بڑی حوصلہ افزا یہ بات کی ہے کہ اگر آپ ماسک پہن کے اور اس طرح کریں گے تو اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھ سکتے، لیکن سچویشن ویری کرتی ہے کہ اگر تو زیادہ صورتحال خراب ہے والدہ کی، وہ خیال نہیں رکھ سکتی، تو الٹیمیٹلی پھر ریلیٹیوز کو ریسکیو کیا جائے. جو چین کا سوشل نظام ہے یا ان کا ایک فیملی سسٹم ہے، ہمارا اس سے ذرا مختلف ہے. جی مختلف ہے، اور میں بلکہ ایڈ کروں گا مختلف بھی ہے اور بہتر بھی ہے. اس میں ناظرین یہ ضرور کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ پیرنٹس کو خاص طور پر بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ جیسے ہم بار بار ناظرین یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہوتے، آپ بہت سے دوسرے لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو آپ کے اپنے پیارے ہیں، وہ کوئی دشمن ہے. کیونکہ انٹریکٹ انسان زیادہ کن کے ساتھ کرتا ہے؟ جن کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے، جو اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بندہ زیادہ وقت گزارتا ہے. تو یہ ایسا موذی مرض ہے کہ اس میں آپ سب سے بڑا جو حملہ کرتے ہیں وہ اپنے بات جو ہے وہ دوسروں پر کرتے ہیں.
हैं, और दूसरा कौन है, वो आपका अपना प्यारा है। और जैसे यासिर आपने वो सिचुएशन बताई, बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है। इसमें देखें आप, वो बच्चा ही जो है वो शिकार हो गया। चीनी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्होंने बड़ी स्टर्न एक्शन लिया। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं। जाहिर बात है, एक तो हम बात करें तिब के हवाले से भी और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उस पर काम भी हो रहा है। जैसे होम्योपैथिक के हवाले से बात होती है कि जी उस पर भी काफ़ी रिसर्च की जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं कि कोविड-19 होम्योपैथिक में क्या इस हवाले से रिसर्च हुई है और क्या दावा है इनका अपनी रिसर्च के बाद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पीटीवी न्यूज़ की ट्रांसमिशन में। फरमाइएगा, कोविड-19 होम्योपैथिक से किस तरह से आप इसका इलाज कर पा रहे हैं, इसको को फैलने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताइएगा आपकी इस पे रिसर्च कितनी है, क्या है, थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं पीटीवी का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी जो थीरीज हैं या अपने हमारी एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने नाज़रीन और अपने सामने तक पहुंचा सकूं। जहां तक होम्योपैथी का तल्लक है, होम्योपैथी एक सिम्टोमेटोलॉजी की बेस पे ट्रीटमेंट है जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है, और मैं समझता हूं कि ये एक लीस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें हमारी जो रिसर्च है, जिस तरह पास्ट हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा पैंडेमिक होती रही है, जिस तरह ये स्पेनिश फ्लू फैला था 1918 में, 1918 में, तो उसमें भी होम्योपैथी ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने 2 मेडिसिन उन्होंने यूज की थी, जेल्सिनिन और ब्रायोनिया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, और उन्होंने पेंडेमिक को रोकने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसमें। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी जो है वो अपना बिल्कुल रोल प्ले कर सकती है। उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथिक के बारे में कहा जाता है अनलाइक क्योरिंग दी अनलाइक, यानी उसमें आप एंटीबॉडीज उतारते हैं, एलर्जी है तो एंटी एलर्जी दे दी, पेन है तो पेन किलर दे दिया। होम्योपैथी का कहा जाता है लाइक क्योरिंग द लाइक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जरा ये शेयर कीजिएगा कि किस तरह से फिर ये वायरल डिजीजेज जो होती हैं, जैसे खासतौर पे कोविड-19 इतना मतलब इतनी सख्त पेंडेमिक जो फैला हुआ है, इसमें होम्योपैथिक किस तरह से इसको ट्रीट कर सकता है, पीछे मैकेनिज्म क्या है इसका? अच्छा, बेसिकली इसमें होता ये है कि ये जो लेट लाइफ बी क्योर बाय लाइफ, अब ये कि जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो सिम्टम्स तो आपके सामने हैं। उसमें फीवर है, जो हाई फीवर होता है, ड्राई कफ है, फैटीग है, और ब्रीदिंग सिस्टम में डिस्टॉर्शन आ जाती है, उसके बाद सोर थ्रोट होता है। तो ये सिम्टम्स बड़े अपीयर हैं, दैट इज वेरी अपीयरेंट। और मैं समझता हूँ कि इनकी बेस पे हमारी जो मेडिसिन हैं उनमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं, जिस तरह आर्सेनिकमेल्डन है, दैट इज वेरी क्लोज टू दीज सिम्टम्स। जेल्सिनियम है, ब्रायोनिया है, यूपिटोरियम पर्स है। दीज मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर कैपेबल टू ट्रीट दीज सिम्टम्स। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी क्या एक्सपेरिमेंटल तौर पे किसी पे ये तजुर्बा भी किया है और क्या नताइज सामने आए हैं? अभी तक तो जितनी भी आपने बातें की आपने कहा कर सकते हैं, तो क्या इस हवाले से किसी कोविड-19 पॉजिटिव के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है और आपने अद्वियात जो हैं या अपना जो भी तरीका इलाज है उसको इस्तेमाल किया है और उसके कोई हौसला अफजा नताइज आए जी? देखिए, इसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी लिखा था, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब को मैंने मेल की थी उन्हें कि भाई हमें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, हमें एक्सेस दी जाए। बहुत सारे मुल्कों में जो कोविड-19 है उसके लिए मेडिसिन अप्लाई की जा रही हैं, प्रोफिलैक्टिक के तौर पे भी दी जा रही हैं और उनको ट्रीट भी किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ होम्योपैथी चूँकि बेस करती है सिम्टम्स पे, तो अगर उनकी हिस्ट्री ली जाए, हर पेशेंट की चूंकि हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, उसमें अगर हिस्ट्री ली जाए तो हमें एग्जैक्ट मेडिसिन का पता चल जाएगा अगर अप्लाई की जाए। अब मैंने वो मेडिसिन जो है मेरी, चूंकि इसी बेस पे फिर मैंने एक वीडियो चैनल भी बनाया था अपना, मैन टू मैनकाइंड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो पूरे तकरीबन वर्ल्ड में गया हुआ, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में, चेक रिपब्लिक में, बहुत सारे मुल्कों में। तो वहां से मुझे कॉल्स आती रहती हैं। वैसे न्यूयॉर्क में मेरी कुछ मेडिसिन। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तक किसी का इलाज नहीं हुआ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपने कॉल। ठीक ठीक जी, जहाँ से डॉक्टर मोहम्मद नदीम होम्योपैथिक हमारे साथ मौजूद थे। होम्योपैथिक बहरहाल बहुत पॉपुलर तरीका इलाज है। कहा यही जाता है कि ये
बीमारी को जड़ से उखाड़ने के हवाले से। पंजाबी में कहते हैं ना, ऐसा फ़ायदा कोई नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं। नुकसान भी, अगर फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल इस वक्त ज़रूरत बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन की है और पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस हवाले से, ये जो वायरल डिजीज़ आई है कोविड-19, इसके हवाले से कोई वैक्सीन बनाने में तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है हेल्थ के हवाले से? हेल्थ सेक्टर चूँकि इग्नोर्ड रहा है, निगलेक्टेड रहा है, तो अब इस वक्त क्या सिचुएशन है? कोविड-19 के हवाले से किस तरह से डील किया जा रहा है? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं डॉक्टर अमजद महमूद, डीजी हैं आप नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की न्यूज़ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। नेशनल हेल्थ इमरजेंसी वाकई इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है। पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर निगलेक्टेड रहा, कोई इतना ज़्यादा रेजिस्ट करने की ताकत नहीं थी, एब्जॉर्ब करने की इतनी बड़ी बीमारी को ताकत नहीं थी, उसके बावजूद काम करता हुआ हमें मोर और लेस नज़र आ रहा है पूरी दुनिया की तरह। क्या कहेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है, स्टैटिस्टिकली डेटा क्या है, किस तरह से डील किया जा रहा है? देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग बाकी मुल्कों से बहुत बेहतर हैं और देयर इज नो डाउट कि जितनी हमारी आबादी है उसके मुकाबले में हमारे हेल्थ सिस्टम में उतने बजटिंग भी नहीं है और उतने पिछले सालों में उसमें इतनी तरक्की भी नहीं हुई। लेकिन जहां तक हमारे डॉक्टर्स का मसला है, डॉक्टर्स तो हमारे जहां भी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड से लेके जहां भी हों, दे आर वेल ट्रेन्ड और वेल रिकग्नाइज्ड। अब आ जाते हैं इस पे कोविड पे। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो हमारे पास वाकई उस वक्त ना आइसोलेशन वार्ड्स और ये क्वारंटाइन सेंटर्स ये नहीं थे, इवन हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बहुत कम थी। लेकिन इस टाइम जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम वेल प्रिपेयर्ड हैं और विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। अभी आप अगर इस्लामाबाद से सिर्फ शुरू करें तो इस्लामाबाद में सिर्फ पहले NIH एक टेस्ट कर रहा था, इस टाइम इस्लामाबाद में 4 लैब्स टेस्ट कर रही हैं। इस्लामाबाद में उस वक्त सिर्फ 10 बेड्स मौजूद थे आइसोलेशन के। इस टाइम हमारे पास पिम्स में 80 बेड्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद द वेंटिलेटर्स। पोली क्लिनिक में हमारे पास वेंटिलेटर्स के आइसोलेशन 12 बेड्स मौजूद हैं। निर्म एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन में हमारे पास 12 मौजूद हैं और 100 बेड का FGH है और 275 बेड्स का आइसोलेशन हॉस्पिटल 5 मई को तैयार हमें मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो हमने आपको प्रिपरेशंस है, जब जिस दिन मुझे टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया उसी दिन हमने प्राइवेट कॉलेजेस से मीटिंग करके तो इस्लामाबाद के 8 मेडिकल कॉलेजेस को अपने साथ मिला लिया। हर मेडिकल कॉलेज ने हमें 30 बेड्स दिए, उनमें उन 30 बेड्स में 10 वेंटिलेटर वाले बेड्स थे और 200 बेड उन्होंने अपना एलोकेट कर दिया कि अगर इमरजेंसी की जरूरत में हमें ये जरूरत हुआ तो ये 1200 बेड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो हमारी प्लानिंग है या जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जितने भी सीरियस पेशेंट होंगे वो पिम्स में रखे जाएंगे। हमने इसे 3 चीजों में डिवाइड किया, येलो, ग्रीन एंड रेड। तो जो रेड हमारे सिम्टम्स वाले होंगे, सीरियस पेशेंट होंगे, वो हम पिम्स में रखेंगे। ठीक। उसके बाद जो बाकी पेशेंट्स हैं, ताकि कार्डियक पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स ये ना सफर करें, ये हम पॉली क्लिनिक में देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी डेटा पढ़ रहा था, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मई का जो महीना है बहुत चैलेंजिंग महीना हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये ऊपर ही जाएगी, ये नीचे नहीं आएगी। जून में शायद किसी हद तक जो है ये स्टेबल रहे और जुलाई में नीचे जाना शुरू होगी। मई के महीने में उनका ये कहना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज ये स्टॉक्स पड़े हुए हैं जिसमें PPEs हैं, जिसके अंदर ये मास्क हैं और वेंटिलेटर्स ख़ास तौर पे, क्योंकि ये महदूद तादाद में हैं, इनकी अवेलेबिलिटी अगर इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर यकीनन एक परेशानी वाली बात भी है और एक सवालिया निशान भी है। उसके लिए डॉक्टर साहब हम कितने प्रिपेयर्ड हैं? पैन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर लें कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला ये नंबर अगर लाखों में चला जाता है, 1.5-2 लाख चला जाता है, और उसके लिए वर्स्ट कम वर्स्ट बेसिस के लिए हम अपने आप को कितना प्रिपेयर्ड रखे हुए हैं कि हमें इशू ना आए? क्योंकि अभी जो मामला लाहौर में कुछ केसेस सामने आए हैं, फैसलाबाद में कुछ लोगों ने सामने एहतजाज किया है कि उन्हें वो सहूलियात नहीं मिल रही जिन सहूलियात के हवाले से हुकूमत बात कर रही है। तो इसको भी आप कितना मद्देनजर रख रहे हैं? और जो मेरा पहला सवाल था उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, खुद वर्स्ट कम वर्स्ट बेसिस में आप कितना प्रिपेयर्ड हैं?
जहां तक आपका मई का क्वेश्चन है जी, आपकी बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि देखें आप चाइना में भी देख लें, यूरोप या यूके या अमेरिका में, तो ये जब 9th वीक शुरू होता है, 9th से जो 12th वीक तक हमारा बड़ा डेंजरस पीरियड है। आफ्टर 12th वीक हम ना कुछ इसकी आ जाएगी, प्लेटू आ जाएगा और फिर ये नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। ये हम हर चीज प्रिडिक्ट करते हैं डेटा पे और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से। चाइना में भी यही हुआ है कि उनका पहला केस दिसंबर में आया था और वो जाके मार्च में उन्होंने वो थोड़े कंफर्टेबल हुए हैं और उन्होंने मार्च में इस मर्ज से जान छुड़ाई है। अब आप यूरोप में देख लें, इटली वगैरह में अब उनकी तादाद पहले 900 उनके डेली के एवरेज 900 पीपल वर डाइंग, नाउ अब उनकी कोई 200, 250, 300 पे एवरेज आ गई है। हमारे अभी ये 9th वीक शुरू हुआ है, 27 अप्रैल से। हमारा पहला केस आया था 26 फरवरी को। तो अब हमारा ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमारा मई का पीरियड, और इसमें हम बार बार जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं या डॉक्टर्स कह रहे हैं, इवन उलमा हज़रात कह रहे हैं कि आप लोग घरों में रहें, आप लोग। अच्छा, पहले ये ना सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था। आई विल से इट सेफ डिस्टेंसिंग। सेफ डिस्टेंसिंग मीन कि आप ना अगर बाहर निकलते भी हैं, अगर आप किसी शॉप पे भी जाते हैं, तो अगर एक आदमी खड़ा है तो आप उससे डिस्टेंस में खड़े हो। आप बैंक में जाते हैं तो आप उससे डिस्टेंस में खड़े हो। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है विच इज वेरी डेंजरस। अच्छा, अब दूसरा जो आपका प्रिपरेशन का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि महीना पहले हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अभी हम उससे बहुत बेहतर प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन लाखों में अगर केसेस आ गए तो फिर तो हमें ये स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं, शादी हॉल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, फिर ये सारी चीजें हमें इस्तेमाल करना पड़ेंगी। व्हाट अबाउट वेंटिलेटर्स? डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर्स का बड़ा सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो केसेस सीरियस होंगे उनको तो वेंट्स की जरूरत होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक तो कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं मरा जिसको वेंटिलेटर ना मिला हो। ओके, ठीक है, लेकिन आप एक चीज अपने जहन में रखें, एक तो वेंटिलेटर्स हमें चाइना से भी मिल गए हैं और हमारे अपने प्रिपेयर होने शुरू हो गए हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फवाद चौधरी साहब के साथ वहां पे इफ्तिताह भी किया है, जो वेंटिलेटर्स अब तैयार होना शुरू हो गए। लेकिन एक चीज आप जहन में रखें कि अब हम कहते हैं कि 10 वेंटिलेटर्स हैं पिम्स में, 10 वेंटिलेटर्स नहीं, 104 और वेंटिलेटर पड़े हैं। 18 जो खराब थे वेंटिलेटर वो भी ठीक हो गए। तो अगर हमें इमरजेंसी में ये वेंटिलेटर्स पिम्स के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो हम वहां से ये इधर शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास पॉली क्लिनिक में अभी प्रैक्टिकली हमारे पास 6 वेंटिलेटर पड़े हैं, लेकिन बाकी वार्डों में, बाकी आईसीयूज में भी हमारे पास 14 वेंटिलेटर पड़े हैं। हम ये मतलब आप जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं ना, उनके आईसीयूज में वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि वो वेंटिलेटर्स अब इस्तेमाल नहीं हो रहे। हमारा ऑक्यूपेंसी रेट अस्पतालों का इस टाइम बहुत कम है। मैंने से आपको पिम्स का बताता हूं कि उनके आईसीयूज में 50% ऑक्यूपेंसी रेट है, जो कि हमेशा 100 से ऊपर होता था। तो इसलिए वेंटिलेटर्स हमारा और आ भी जाएंगे। परसों हमारे पास 161 वेंटिलेटर्स चाइनी गवर्नमेंट ने भेजे हैं। तो वेंटिलेटर्स इंशाल्लाह हमारे पूरे हो जाएंगे और वेंटिलेटर्स का मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, जरा ये शेयर कीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि सिचुएशन बढ़ेगी, 9th वीक जो है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, बढ़ भी रही है। जो रोजाना स्टेटिस्टिक्स या डेटा शेयर किया जाता है, फिगर्स शेयर की जाती हैं, किस हद तक एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये जो मई का महीना होगा ये इस हद तक फिगर्स चली जाएंगी? क्या उतनी तैयारी है? सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं, अच्छे हॉस्पिटल्स की नहीं, अच्छे शहरों की नहीं, दूर दराज के इलाकों में भी वहाँ से भी पेशेंट का फ्लक्स हो सकता है, इधर आना है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई सहूलत है सच उस तरह से शायद दस्तयाब ना हो। और दूसरा ये कि अगर नहीं है खुदा ना खास्ता तो फिर क्या सिचुएशन, यानी जैसे आपने कहा कि हम शादी हॉल्स को भी बना लेंगे, हम स्कूल्स को भी बना लेंगे, तो उसके बनाने के पीछे भी एक मैकेनिज्म होता है, वक्त लगता है, बेड्स चाहिए होंगे, वही तो चीज़ें अवेलेबल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। नहीं, ये आप देखें ना, अभी जो कराची, लाहौर, अब जो मेन बड़े शहर है ना, उन पे बहुत ज्यादा लोड है। तो उसमें हमारे पंजाब में इस टाइम 2500 बेड क्वारंटीन के लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको पिंडी की एग्जांपल देता हूं। एक RIC है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, उस पूरे अस्पताल को कोविड-19 के लिए पेशेंट्स के लिए इस टाइम वहां पे 170 पेशेंट है। तो होली फैमिली, बेनजीर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये उसके अलावा हैं।
تو آپ ابھی انشاءاللہ ہماری جو پریپریشن ہے وہ یورپ اور امریکہ اور یوکے سے بہت بہتر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واحد بیماری ہے یا یہ واحد ایونٹ ہے جس میں ہم باقی ملکوں سے بہتر ہیں. میں بھی آئیڈیل نہیں ہے, آئیڈیل نہیں ہے کیونکہ ہمارے ریسورسز جتنے ہیں اتنے نہیں ہیں, لیکن ہم باقی ملکوں سے بہتر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بیٹری کے حوالے سے بات کی ہے, سوری فار دا انٹرپشن, یہ فرمائیے گا ٹیسٹنگ پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ ٹیسٹ ہمارے اتنے نہیں ہو رہے جتنے ہونے چاہیے. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب, اس وقت تک آپ یہ پلاننگ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں پلان کر سکتے کہ ہمیں کتنے بیڈ چاہیے ہوں گے, اس کی ٹریجیکٹری اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے, ابھی کووڈ-19 کے کیریئرز کتنے اویلیبل ہیں, یہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے گا, یہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ ہماری کیپیسٹی جو بتایا جاتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن آن گراؤنڈ آپ پنجاب کے حوالے سے بات کریں 2-2.5 ہزار جو ہے وہ ڈیلی کیے جاتے ہیں, اس طرح اسلام آباد میں بات کیے 200-250 ڈیلی کیے جاتے ہیں. تو آپ ڈونٹ یو تھنک کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھنا چاہیے, تب جا کے ہم یہ کہہ سکیں جی ہمارا ویسٹ سے سسٹم بہتر ہو گیا. وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے ٹیسٹ زیادہ ہوئے ہیں اس لیے کیسز زیادہ آئے ہیں. دیکھیں وہاں پہ بھی جو پی سی آر ٹیسٹ ہے نا وہ اتنے نہیں ہیں, انہوں نے وہ ریپڈ کٹ سے شروع کر دیا ہے. ہمارے, میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع میں ہمیں پرابلم تھی, ابھی ہمیں پرابلم نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس 30 لیبز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, جس کی ہم نے کیپیسٹی 50 کرنی ہے. اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے پرائیویٹ لیبز کو بھی الاؤ کر دیا ہے, جو ہمارے یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کی بھی جو لیبز ہیں ان کو الاؤ کر کے کٹس بھی سپلائی کرنی شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب ابھی ڈیلی کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, پلیز ذرا بتائیے گا اس حوالے سے. ہمارے پاس 20,000 کی کیپیسٹی ہے جی, جو ہو کتنے رہے 20,000 ہو رہے ہیں جی. سر یہ جو فگر کل یا پرسوں کا فگر میرے پاس جو آیا تھا وہ 7 سے 8 ہزار ٹوٹل ہمارے جو ٹیسٹ ہیں وہ پرفارم کیے گئے تھے. تو یہ جو ٹیسٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ بڑا صوبہ ہے, آبادی زیادہ ہے, کہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ٹیسٹ بڑھانے ہیں, مطلب 20-25 جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, امپرومنٹ کی تو ہر وقت گنجائش بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور جب تک ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا. یہ جو اب فاسٹ ٹیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا, انشاءاللہ یہ فاسٹ ٹیسٹ اس ویک میں جب شروع ہو گیا تو آپ کو شاید 1 گھنٹے میں وہ ٹیسٹ بھی مل جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, شروع میں باہر سے چیزیں ہی نہیں آ رہی تھی, یہ کٹ سے نہیں مل رہی تھی, اور وہ ظاہر ہے وہ نہ پلینز آ رہے تھے, نہ یہ چیزیں پہنچانے میں مشکل تھی. لیکن اب ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اس میں گورنمنٹ نے میسو فنڈنگ کی ہے, اپنی کیپیسٹی سے زیادہ فنڈنگ کی ہے. اور ہمیں ابھی اسلامک ریلیف نے بھی, میں نے کل NIH کو 1,000 کٹس دی ہیں جو اسلامک ریلیف نے دی تھی ہماری اور نیفران کے تھرو. اسی طرح آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں 1 لیب تھی پہلے میرپور میں, اس ٹائم آزاد کشمیر میں 4 لیبز کام کر رہی ہیں. میڈیا میں جو بات آ رہی ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ 99% اگر ٹھیک کام ہو رہا ہے, جہاں 1% نہیں ہوتا وہ میڈیا کی نیوز بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیا نے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے, وہ میڈیا, اور میں میڈیا کا اس معاملے میں جتنا پازیٹیو رول ہے اویئرنیس میں, I really appreciate the role of media. جی بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب. ذرا سے یہ شیئر کیجئے گا, جیسے ابھی یاسر نے بھی بات کی کہ ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ آپ نے بھی کہا کہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو پرائیویٹ اپنی کیپیسٹی میں جو ٹیسٹ لوگ کرواتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. پرائیویٹ لیبز جو ہیں جو ٹیسٹ کر رہی ہیں وہ بہت منمانی کر رہی ہیں, لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں, قیمتیں اپنی مرضی کی لے رہی ہیں. 8,000 روپے. اوکے, کچھ جیسے آپ نے کہا کہ میسو فنڈنگ ہوئی ہے, تو وہ میسو فنڈنگ نظر کیوں نہیں آ رہی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ کوئی اس طرح کا SOP نہیں ہے کہ تمام کے تمام ملک کے تمام لوگوں کو ایک ہی سہولت میسر ایک جگہ پر ہو. دیکھیں آپ اس بات پہ میں ٹوٹلی آپ سے ایگری کرتا ہوں, اگر کوئی 8,500-9 ہزار روپیہ لے رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اس میں گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ کنٹرول ریٹ پہ وہ کریں گے, اور ابھی یہ بھی ایک سجیشن چل رہی ہے, روزانہ یہ میٹنگ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ انہیں کٹس دے دے اور وہ ان کٹس پہ کنٹرول ریٹ پہ کریں, جو کہ 2-2.5 ہزار سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پہ یہ میرا حال ہے, یہ جو ہماری سینٹرل کمانڈ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ اس میں یہ ڈیسیژن ہو جائے گا, جس کو اسد عمر صاحب لیڈ کرتے ہیں. تو اس میں یہ سجیشن آئی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کی جو لیبز ہے نا, اس میں لیول 3 کی لیب چاہیے ہوتی ہے.
تو لیول 3 کی لیب راتوں رات اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو جو گورنمنٹس کی لیب, ہاں میں آپ کو دوسرا, ہمارے پاس موبائل لیبز آ رہی ہیں جو امریکن گورنمنٹ, امریکن ایمبیسی ہمیں ڈونیٹ کر رہی ہے. وہ موبائل لیب سے بھی ہمارا وہ میرا حال ہے کچھ 6 ہیں یا 4 ہیں, تو اس سے بھی ہمارا مسئلہ جہاں دور دراز جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ یہ بتائیے گا, آپ نے بات کی میرپور کی لیب کے حوالے سے, جو ایکوریسی ہے رپورٹ کے اندر وہ بھی بڑا ہونا ضروری ہے. ایک صاحب ہیں میڈیا سے ہی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا پچھلے دنوں اور انہوں نے کہا کہ جی جو میرپور کی لیب ہے اس میں ایک صاحب کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا گیا اور اسے پازیٹیو ڈکلیئر کر دیا گیا, بعد میں اسی شخص نے اسلام آباد سے آ کے ٹیسٹ کروایا اور وہ نیگیٹو ڈکلیئر ہوا. یہ کتنا انشور کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹا ایکوریسی ہے یا جو ریزلٹ کی ایکوریسی ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے؟ دیکھیں دنیا میں نا کسی بھی ٹیسٹ کی جو ایکوریسی ہے اس میں 15 to 20% یہ فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو ٹیسٹ آتے ہیں. یہ نہیں ہے صرف پاکستان میں, یہ ہر جگہ جب بھی کوئی کٹ بنی ہوتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ 100% وہ پازیٹیو دے تو اس کا مطلب ہے 100% وہ پازیٹیو ہے. 100 میں سے 85 ٹھیک ہوں گے, 15% پھر بھی اس میں گنجائش ہوتی ہے. جی بالکل. ڈاکٹر امجد صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری نیوز ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. بات ہم کر رہے تھے صحت کے حوالے سے کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب اس کی ٹریجیکٹری جو ہے, یہ جو کرو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا, کیونکہ ہم 9th ویک میں آگے ہیں. 9th سے 12th ویک یعنی آلموسٹ 3rd منتھ بنتا ہے. تو اگر 26 فروری کو پہلا 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا تو اب ہم 3rd منتھ میں داخل ہو رہے ہیں. اندازن جو بتایا گیا جی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ جی بتائیں, بالکل ایسا ہی. جی ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے. آپ پی ٹی آئی ویلفیئر ونگ سے آپ کا تعلق ہے, لاہور سے سیاستدان بھی ہیں اور انہی سے جو ہے وہ مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمشید اقبال چیمہ صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی نیوز ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. اوورآل سچویشن کووڈ-19 کی لاہور کی کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. بات چونکہ ہو بھی رہی ہے, ہم چاہیں گے کہ آج 1 مئی ہے, یوم مزدور ہے. آپ لوگ سیاستدان بالکل پبلک روٹڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ یعنی خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے ووٹرز کا, اپنے سپورٹرز کا اور اوورآل تمام لوگوں کا, کیونکہ آپ لوگوں کے دم سے ہی ہیں. ذرا شیئر کیجئے گا پاکستان میں آپ کے حلقے میں جنرلی پرٹیکولرلی کیا سچویشن ہے مزدور کی, کتنی بری حالت میں ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں مطلب مختلف اکانومیز, مطلب یورپ کی بات کر لیں, امریکہ کی بات کر لیں اور چائنا, 3 باتیں فی الحال ہم کر لیتے ہیں. یہ یورپ میں تقریباً $9 پر گھنٹہ انکم ہے مزدور کی, کم از کم منیمم ویج جو ہے $9 پر گھنٹہ ہے. اگر آپ بات کریں اس کی یو ایس اے کی تو وہاں پرانے فگر 8 ہے, آج کل 9-10 کے لگ بھگ فگر ہے کوئی پر آر. چائنا بھی $5 پر آر جو انسکلڈ لیبر ہے اس کی مزدوری ہے. اس کو ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, تو پاکستان میں تقریباً ایک مطلب 16,000 روپیہ اگر منیمم انکم ہے 15,500, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 25 دنوں میں تقریباً کوئی یو کین سے کہ اس کو 600 روپے دیہڑی اس کی بنتی ہے. 600 روپے دیہڑی کا مطلب ہے کہ تقریباً $4 8 گھنٹوں کی اس کی مزدوری ہے. سو 50 سینٹ پر آر اس کی مزدوری ہے. سو $5 50 سینٹ اور $9 پر گھنٹہ کا ڈفرنس ہے. اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ بڑا آسان سا ہے, لائف کوالٹی میں فرق ہے, زندگی بالکل لائف کوالٹی میں فرق ہے. اچھا چیمہ صاحب, جی مزدور ہے وہ کار رکھ سکتا ہے, وہ اپنا گھر 2 کمروں کا 3 کمروں کا رکھ سکتا ہے, اس کے بچے اسکول جا سکتے ہیں, وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے, منیمم جو سہولتیں ہیں ہیلتھ کی وہ لے سکتا ہے, مناسب برانڈ بھی لے سکتا ہے, اچھے برانڈ نہ بھی لے مناسب لے سکتا ہے. بٹ پاکستان میں مزدور جو ہے اس کی آپ کا 70% انکم جو ہے وہ کھانے پر خرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں تقریباً 3,500 سے 4,000 روپیہ جو ایک ایوریج کیلریز ہیں. ایوریج کیلریز دنیا میں تقریباً جو ڈیولپنگ ورلڈ میں آلموسٹ 250 کیلریز پر ڈے ایک آدمی کی ہیں. 250 کیلری جب ہم پوری کرتے ہیں تو تقریباً 4,000 روپیہ پر کیپیٹل لگتا ہے. تو 6 آدمیوں کی اگر مزدوری 6 آدمیوں کی اگر فیملی ہے تو اس کے بعد 24,000 روپے تو ہر اور صرف آپ کہہ لیں. آپ کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی پچھلے دنوں بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ ہم لیبر کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں, فائنینشلی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے.
ڈیٹے کا فقدان ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت کس قدر غور کر رہی ہے ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد آپ کی پائپ لائن میں پالیسیز کیا ہیں, کس طرح سے, جس طرح سے آپ نے یہ ایک کمپیریزن دیا, کمپیریٹیو انالیسس کیا, اس انالیسس میں جو گیپ ہے وہ گیپ کو کس طرح آپ کم کریں گے؟ دیکھیں پہلے 2-3 قسم کی آپ کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ تھا. مطلب جو زلزلہ ہے, جو سیلاب ہے, جو قحط ہے, کوئی ایپیڈیمک ہے, تو ہر ایک میں حکمران پیسے بناتے تھے اور مطلب مصیبت کو پیسے بنانے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. اور دوسرا جو غریب آدمی کی مدد کرنا ہے وہ تھا کہ چند لے لو, ان کے ساتھ فوٹو بنا لو, میڈیا میں دے دو, ہمدردی شو کر دو, اچھے بیان دو. تو یہی کام تھا. پریکٹیکلی آپ کہہ لیں کہ جو پہلا کسی حد تک کام ہوا اس میں ڈیٹا کے حساب سے وہ یونیسیف سے جو کرایا گیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, بسپ کا جو کرایا گیا ایک سروے, تو اس میں جو ملاوٹیں تھیں, جو علائشیں تھیں وہ تو تھیں, لیکن پھر بھی کسی حد تک وہ 50-60% وہ ٹھیک تھا. یہ شاید پہلی ایک منظم ایفرٹ تھی. تو اس کی وجہ منظم ایفرٹ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کبھی مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا. اب جب عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے, یہ اس کا ریاست مدینہ کو ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب, اس بات میں 100% سچے ہیں. ہی وانٹ ٹو سپورٹ دا پیپل جو ہیو ناٹ ہیں ان کے لیے. جی بالکل, اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. کوشش یہی ہے وزیر اعظم کی کہ بہتر سے بہتر سچویشن کی جائے. جمشید اقبال چیمہ صاحب بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے, مزید بھی بات ہو سکتی ہے اس پر, انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی ناظرین, میرا گھر میری جنت ٹرانسمیشن جو ہے کووڈ-19 کے حوالے سے خاص طور پر, یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں یہ شاید پہلے سے بھی ہوں گے, اب بھی ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے, لیکن ان میں ان کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ شاید غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں. میرا گھر میری جنت سے فی الحال یاسر رحمان اور رضوان رونق کو اجازت دیجیے. آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن جاری ہے, اس وقت نیوز بریک ہے, خبرنامہ 12 بجے جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا.